اب یہ خبر آئی کہ سینٹ کی منصوبہ بندی کمیٹی میں یہ بات آئی، اور سینیٹر ہیں قرۃ العین مری، انہوں نے یہ خبر انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی صرف رائے ونڈ کے لیے موٹر وے کی تعمیر کے فیصلے کا انکشاف ہوا ہے، اور لاہور سے رائے ونڈ 16 کلومیٹر کی موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ NHA حکام نے یہ بتایا ہے، اور صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ملکہ رانیہ جو ہیں ان کا ایک محل ہے، اور جاتی عمرہ اس کے لیے 16 کلومیٹر موٹر وے بنائی جائے گی، تاکہ ان کو سگنل فری اور کشادہ سڑکیں ملیں، اور کوئی اس موٹر وے پہ کوئی اور جائے نہ۔ اور جو زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا ایک ہی ایگزٹ ہوگی اور ایک ہی انٹری ہوگی، اس میں کوئی اور نہیں جا سکے گا، یہ صرف اسی خاندان غلامہ کے لیے جو ہے وہ ہوگی۔ یہ 16 کلومیٹر کی موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ اور اگر آپ اس محل کی جو 4 دیواری ہے اس کا بھی اگر جائزہ لیں تو اس میں بھی بہت کوشش کی، عمران خان صاحب کے زمانے میں کوشش کی گئی، کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ پولیس کا فنڈ جو ہے وہ مس یوز ہوا ہے، لیکن کوئی بھی آئی جی صاحب اس دور میں جتنے بھی آئے، کوئی بھی آئی جی یہ بتانے کے لیے یا یہ فائلیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر آتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ معاملات اور بھی، عمران خان صاحب کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے، سوائے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے 3.25 سالوں میں کیا کیا؟ نہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر ہے، نہ امن و امان ہے، نہ ہمارے پاس سیکورٹی ہے، نہ ہماری معیشت اچھی ہوئی ہے، نہ ہماری معاشرت اچھی ہوئی ہے، نہ ہم ترقی کر رہے ہیں، نہ ہمارا دنیا میں کوئی بھی نام لے لیں، دہشت گردی میں ہمارا بدترین انڈیکس میں ہمارا بدترین نمبر ہے، پاسپورٹ ہمارا بدترین ہے، اور ہمارے ملک کے شہریوں کو ویزے نہیں مل رہے، ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں، بمائے سرمایہ باہر جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اغوا کے واقعات، اٹھائے جانے کے واقعات، سیاسی مخالفین کو اس میں مدتری اضافہ ہو رہا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے کارکن شراز الحسن شیری جو ہیں ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا، اور ایک اور صحافی نگار نیازی ان کو اٹھا لیا گیا، اور یہ آج بھی صورتحال چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2705 جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کے نام تبدیل کر کے یا تو ملکہ رانیہ کے نام پہ یا ان کے ابو جی کے نام پہ رکھ دیے گئے ہیں۔ اور ابھی جو تازہ ترین آیا ہے جی وہ ہے گورنمنٹ ہسپتال سملی مری کارڈک وارڈ کا نام بھی ابو جی کے نام پہ منسوب کیا جا رہا ہے، اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس، لوگوں کی بے روزگاری، مہنگائی، غربت اتنی ہے کہ ان کے پاس آپشن، یہ وقار بھٹی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایک دن چھوڑ کر بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر شوگر کی دوا لیتے ہیں، کیونکہ جو دوا 8,000 کی تھی وہ 20,000 کی ہو گئی ہے۔ اب 2 بیماریوں کی دوا جو ہے وہ بیک وقت نہیں لی جا سکتی، کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہے حالت زار۔ اس کے بعد جو خرید و فروخت ہے، رجیم چینج آپریشن سے یہ خرید و فروخت شروع ہوئی ہمارے اراکین پارلیمان کی، وہ آج بھی جاری ہے۔ ہمارے بہت ہی اچھے ہیں جی عیسیٰ نقوی صاحب، ان کے پروگرام میں آئے گورنر خیبر پختونخوا، تو ان سے پوچھا گیا کہ سینٹ الیکشن میں آپ کتنے اراکین کو منتخب کروا لیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ تو انہوں نے کہا جی 5۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا 5۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے تو لوگ نہیں ہیں، آپ کی 5 سیٹیں تو نہیں بنتی، تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتے۔ تو میرا خیال ہے فرشتے نہیں دیں گے، وہ جو اس طرح سے ووٹ ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں شیطان دیتے ہیں، تو شیطانوں کی ووٹ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب قمر زمان قائرہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، بہت اچھے ایک سمجھے پڑھے لکھے اور سوشل سائنسز کو سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مکس صورتحال ہے، اس کا کوئی اس نظام کو کوئی ہائیبرڈ کا نام دیتا ہے، اور ہائیبرڈ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے،
لیکن جو بھی نام دیا جائے یہ پوری طرح نہ آئینی ہے نہ غیر آئینی ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ نظام بنایا ہے یہ فضائی ہے، یہ غیر آئینی سے بھی کوئی 2 ہاتھ آگے ہے، اور یہ ہائبرڈ نظام سے 10 ہاتھ آگے کی چیز ہے۔ اس سے کوئی بھی، یہ ایسا گندا نظام ہے کہ اسے کوئی بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کہ جن کو آپ لوگوں نے فارم 47 دیا، جن کو آپ نے اقتدار میں بٹھایا، وہ بھی اون نہیں کر رہے، وہ خواہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا نظام ہے۔ اور جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا، ہماری ملٹری لیڈرشپ، وہ بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ نظام بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں لڑکا لڑکی اگر کوئی بھاگ کے شادی کر لیتے تھے تو وہ پھر سوسائٹی سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے چھپتے پھرتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے اور کسی کو دکھاتے نہیں تھے۔ کئی سال گزر جاتے تھے، پھر آہستہ 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 ان کی فیملی میں انٹری ہوتی تھی۔ تو یہ صورتحال اس وقت یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اور ان کے ہمارے اب اس میں 3.5 سالوں میں ہوا کیا ہے، ان 3.25 سالوں میں ذرا موٹی موٹی چیزیں۔ ایک گندم سکینڈل آ چکا، گندم سکینڈل آیا ہے، آڈیٹر جنرل رپورٹ کر چکا ان 3.5 سالوں میں، 3.25 سالوں میں۔ گندم پہلے موجود تھی لیکن باہر سے منگوا لی گئی اور خریدی گئی، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر کا مال ادھر ادھر ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی گندم بے قدری کر دی گئی، اپنے کسان کو برباد کر دیا گیا، یہ گندم کا سکینڈل ہے۔ اس کے بعد گنے کے کاشتکار کو، اس کے بعد کپاس کے کاشتکار کو، اس کے بعد چاول کے کاشتکار کو، اس کے بعد پھل سبزیوں والے کاشتکار، سب کاشتکاروں کو انہوں نے برابر کر دیا۔ اور پہلے یہ گندم منگواتے ہیں جبکہ سٹاک موجود ہے، اپنے کسان کو فائدہ نہیں دینا، اپنے گھر کی چیز کو ریجیکٹ کر کے باہر سے منگواتے ہیں، زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کک بیکس ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ چینی کا سکینڈل آیا ہے۔ چینی جو ہے پہلے انہوں نے بیچنے کی اجازت دی، یعنی کہ باہر فروخت کرنے کی اجازت دے دی، وہ چینی فروخت کر دی گئی، اس سے ڈالرز کمائے۔ کس نے کمائے؟ مل مالکان نے کمائے، اور کس نے کمانے تھے۔ اور اس کے بعد جب ادھر 80 روپے 90 روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھ گئی، اور اب کہہ رہے ہیں باہر سے چینی منگوا لیں، اور اب باہر سے چینی آ رہی ہے، اور باہر سے چینی منگوا کے کیا ہوگا؟ اگین وہی کک بیکس ڈالرز کی صورت میں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ خاندانی پریشر تھا مجھ پہ، خاندان کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ اجازت نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن خاندان کا پریشر اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے یہ اجازت دینا پڑ گئی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کوئی کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نہیں یہ دینا چاہتا تھا اجازت، لیکن مجھے مجبوری ہے، خاندان میں پریشر آیا، یہ آیا وہ آیا، اور میں نے برباد کر دیا سارے کا سارا قومی خزانے کو۔ تو یہ صورتحال ہے چینی کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سکینڈل نہیں ہیں، یہ ہزاروں نہیں اربوں کے سکینڈلز ہیں، مالیاتی سکینڈل جن کو کہتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی اس پہ نہیں ایکشن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب کرپشن جو ہے وہ قومی پالیسی یہ ہے، قومی مفاد اور قومی سلامتی کا مسئلہ، کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کرپشن قبول ہے، لیکن ہمیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جو ملکی مفادات کا تحفظ کرے، وہ نہیں قبول ہمیں کرپشن قبول ہے۔ بے شک ملک کو کھوکھلا کر دیں آپ، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہے آپ کا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ باہر چلے گئے، قرضوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، قرضوں کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے کہ کتنے قرضے ہم نے لے لیے، صرف 75 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا، 75 سالوں میں جتنا 34,000 تھا وہ اب ہو چکا ہے 80,000، یعنی 34 کو ڈبل کریں پھر ٹرپل کریں تو اتنا قرضہ آپ لے چکے ہیں صرف 3 سالوں میں۔ اور یہ ہے پاکستان کی اکانومی، اور سمجھدار پڑھے لکھے لوگ آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ طارق کھوسہ صاحب ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور آصف سعید کھوسہ صاحب کے بھائی بھی ہیں، تینوں بھائی، تینوں اچھی سروس میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سال 2025 کا آغاز بھی کچھ مختلف نہیں تھا،
اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے آمرانہ قوانین، میڈیا پر کریک ڈاؤن اور متنازع آئینی بینچوں کے ذریعے سیاسی چالیں استعمال کی گئیں۔ ان تمام حقیقتوں کا سامنا کرنا ناگزیر ہے۔ ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کی جو خلیج پیدا ہو چکی ہے وہ اب نمایاں ہو چکی ہے، اور ملک میں جمہوریت صرف ایک دکھاوا بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ صورتحال اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کہ اب خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو مالک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 200% کنفرم خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں لاہور میں خاندانی قسم کی میٹنگ میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے چینی کے لیے کوئی وزارت عظمیٰ تو نہیں چھوڑتا۔ میں مالک صاحب سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ اتنے پوتر نہیں ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خاندانی پریشر میں، یہ وہی صاحب ہیں جن کے فرد جرم عائد ہونی تھی، جعلی اکاؤنٹس، اور یہ اسی چینی سکینڈل کا حصہ تھے۔ اور وہ جو بیچارے جن کے نام پہ اکاؤنٹس تھے وہ پراسرار طور پہ وفات پا گئے، اور ہمارے جو تھے ایس پی پولیس سروس کے ڈاکٹر صاحب، وہ بیچارے جنہوں نے تحقیق کی FIA کی، اور جنہوں نے پورا محنت کی، جنہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، وہ بھی پراسرار طور پہ وفات پا گئے۔ ان پہ بھی فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کے بیٹے پہ بھی فرد جرم عائد ہونی تھی، منی لانڈرنگ کے الزامات تھے ان پہ۔ اور اس دن یہ FIA کے پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ آج آپ نے عدالت نہیں جانا، کیونکہ ابا جو ہے اس کو ہم وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور اس کے بیٹے کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے، لہٰذا آپ اب اس کیس کو پرسو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ خاندانی قبول پریشر نہیں، یہ اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اس کے حصے دار ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کے بعد طارق کھوسہ صاحب اور بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کا دعویٰ بھی ٹوٹ گیا، درست ڈالے گئے ووٹ مبینہ طور پر جعلی گنتی میں ضائع کر دیے گئے، جس کی نگرانی ایک کمزور الیکشن کمیشن کر رہا تھا، اور عوام کی ناراضگی اور تبدیلی کی خواہش کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی عوام کو دوش نہیں دینا، تو اس لیے یہ سارے کا سارا جال ساز، یہ پورا کا پورا ٹولہ جو ہے جال سازوں کا، کسی پہ منی لانڈرنگ کے ان پہ مقدمات ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس انہوں نے کھلوائے، جعلی کمپنیاں انہوں نے بنائیں، سب کچھ کیا، اور یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک کام نہیں ہے۔ پرانے مقدمے انہوں نے اپنے آپ کو بری کروایا، اور نیا انہوں نے وہ جو پچھلے 3.5 سال کا جو گیپ آیا تھا نا، ذرا قومی خزانے سے یہ دور تھے، تو وہ 3.5 سال کا گیپ جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈبل اور ٹرپل شفٹ لگا رہے ہیں، ڈبل ٹرپل شفٹ لگا کے یہ دولت اپنی کما رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں، اس ساری ایکسرسائز میں مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہماری فوجی قیادت کو کیا ملا، ملٹری لیڈرشپ کو کیا ملا، جنرل باجوہ صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو، مسلح افواج کو، ہمارے فوجی سربراہان کو، ان کو کیا ملا؟ کیونکہ وہ یہ ساری صورتحال کو ذرا غور فرمائیں، سوائے اس کے کہ ہم نے تمام ادارے مسمار کر دیے، اور ہر جگہ پہ ہم نے کہا کہ بس ایک خاندان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں۔ اب کون خاندان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اس کے بعد 32 کروڑ روپے کا آپ تصور کریں کہ 32 کروڑ روپے کا آپ نے ارکے گلاب کہہ دیا جی ہم نے سڑکوں پہ سڑکیں دھو دی ہیں 32 کروڑ کے ارکے گلاب کی، جہاں پہ 44% 11 کروڑ پاکستان کے عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ آپ نے 32 کروڑ کا ارکے گلاب لاہور کی 4 سڑکوں پہ بل بنا کے فارغ کر دیا، اور 100 ارب روپیہ آپ نے صرف ایک فیڈرل گورنمنٹ نے، شہباز سرکار نے 100 ارب روپیہ آپ نے اخبارات اور میڈیا میں لٹا دیا۔ یہ بھائی پیسہ کس کا تھا؟ اور اس کے بعد یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ قرض، کیونکہ اپنے پاس تو پیسے ہیں نہیں، یہ کوئی اپنا منافع تو ہے نہیں، اپنا کاروبار چل رہا ہے کوئی، پاکستان کی جو فیکٹریاں ہیں، پاکستان کا زر مبادلہ ہے، خزانہ بھرا پڑا ہے، اور 1000-2000 ارب روپے پڑے ہیں، ان میں سے 200-400 ارب خرچ بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اپنے تو پیسے ہیں نہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے، UAE کا قرضہ،
सऊदी अरब का कर्जा, चाइना का कर्जा, कतर का कर्जा, ये वो कर्जे हैं और वहां से ये कर्ज लिया गया है हमने और कर्ज पे सूद बमाए सूद अदा कर रहे हैं। सिर्फ सूद 8,500 अरब रुपया हम सिर्फ सूद अदा किया है। तो इसके बावजूद अगर आप इस निज़ाम को समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है और इस फरसूदा जाली इलेक्शन चोरी के निज़ाम जो कि जुल्म पर मबनी है, अगर आप ये समझते हैं कि इससे कोई आपको अच्छाई बरामद होगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर अकल पे मातम करना चाहिए।